اب اس کیس کا فیصلہ آ گیا ہے. اس کیس پر تجزیہ حاصل کرتے ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب سے. سلیم بخاری صاحب، یقینی طور پہ فیصلہ آپ نے سن لیا ہوگا. عدت نکاح کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو بری کرنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ دیکھیے، میرے خیال سے پی ٹی آئی کے حلقوں میں تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید یہ کیس جو ہے اس میں بری کر دیا جائے گا بانی پی ٹی آئی کو بھی اور ان کی بیگم صاحبہ کو بھی. کیس مضبوط تھا یا نہیں تھا، یہ وہ سارے سوال ہیں جو اب بے معنی ہو گئے ہیں. دا فیکٹ ریمینز کہ ان کو ریلیف مل گیا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ ریلیف کے بعد ریلیف ملتے جا رہے ہیں تو وہ میرے خیال سے بے جانا ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ اگر یہ فیصلہ یہاں ان کے خلاف بھی آ جاتا تو اسلام آباد ہائی کورٹ تلی بیٹھی ہوتی ہے ہر کیس کو بانی پی ٹی آئی کے خلاف اڑا کے پھینکنے کے لیے، تو یہ وہاں چلا جاتا. میرے خیال سے جج افضل مجوکا نے دانش مندی کا مظاہرہ کیا. اس نے کہا میں یہیں فیصلہ کر دیتا ہوں، بجائے اس کے کہ یہ جا کے وہاں پر اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اڑائے گی تو ان کی اپنی ریپوٹیشن جو ہے وہ بھی ایٹ سٹیک ہوگی. ہیونگ سیڈ دیٹ، میرے خیال سے جس رفتار سے ریلیف مل رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کو، ان کے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں، ہم نے کل دیکھا سنی اتحاد کونسل اپنا مقدمہ لے کے سپریم کورٹ گئی تھی اور جواب میں پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے حق میں فیصلہ لے کے آئی ہے. جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہو تو وہاں یہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے کہ ان کو اس مقدمے میں بری کر دیا گیا ہے. جی اچھا سلیم صاحب، کیا اس فیصلے کے کچھ سیاسی اثرات بھی آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے؟ اور دوسرا، 2 اپیلیں دائر کی گئی تھیں جس میں ایک اپیل یہ بھی تھی کہ جو عدت کا معاملہ ہے اس پر علماء سے رائے لے لی جائے. ان اپیلوں کو نہیں سنا گیا اور پھر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. خبر مانیکا کی اپیلیں تھیں. دیکھیے، جب عدالت یہ طے کر کے بیٹھی ہو کہ ہم نے ریلیف دینا ہے تو پھر اس طرح کی درخواستوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اصل میں اگر آپ کرونائز کریں اس کو تو آج عدالت نے یہ بات طے کر دی ہے کہ آپ کسی کے گھر میں گھسیں، اس کی بیگم کو بھگا کے لے جائیں، عدت میں نکاح کر لیں، یہ کوئی جرم ہی نہیں ہے. تو اگر یہ روایتیں ہم ڈالیں گے فیصلوں کے تحت تو پھر اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے اوپر رحم کرے، میں یہی کہہ سکتا ہوں. لیکن جیسا آپ نے خود بھی کہا کہ آپ چاہے اپیلیں کریں، چاہے آپ مقدمے کے اندر کوئی گواہ پیش کرنا چاہیں، عدالت نے جب فیصلہ کرنے کا طے کر دیا ہے تو وہ انہوں نے فیصلہ وہی سنانا ہے. یہی ہوا بھی اس میں، کیونکہ مانیکا جو تھے انہوں نے بہت کوشش کی کہ معاملے کو 1 مہینے کی مدت میں قید کرنے کی بجائے مجھے موقع دیا جائے تاکہ میں ثبوت اور گواہان جو ہیں وہ پیش کر سکوں، میں اسلامی نظریاتی کونسل سے فتویٰ لے سکوں. لیکن ان کی کسی بھی بات کو درخور اتنا نہیں سمجھا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلد بازی میں یہ فیصلہ اناؤنس کرنا طے تھا. بس افضل مجوکا صاحب نے اپنا نام اس کے اوپر جڑ دیا ہے، اینڈ دیٹس اباؤٹ آل. اس طرح سے اگر مقدمات کے فیصلے ہوں گے تو پھر خود ہی آپ سوچ لیجئے کہ معاشرہ کس طرف جائے گا، اور معاشرے کے اندر جو اس قسم کی بدعتیں ہیں، جو اس قسم کی آپ سمجھیے اسلام کی جو اساس ہے اس کے خلاف جو حرکات ہیں، اس کے اوپر پھر کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. جی اچھا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ ججز کیا کریں اگر بالفرض اگر کل کی کیس تھا کہ ہو سکتا ہے اٹارنی جنرل صاحب نے کیس صحیح نہ لڑا ہو، یا آج کے کیس میں زاہد آصف صاحب جو خاور مانیکا کے وکیل تھے انہوں نے کیس کی پیروی صحیح طرح نہ کی ہو، یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں. دیکھیے، گزارش یہ ہے جو نوید چودھری صاحب فرما رہے تھے اور بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ یہ ہے کہ آپ کسی نوعیت کا کیس اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایسی گمبھیر نوعیت کے کیسز ہیں. سائفر جو ہے اس کو عدالتوں نے صرف یہ سمجھا کہ ایک کاغذ چوری ہو گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر کے کانٹینٹ کو پبلک کرنا جو ہے، جو کہ موصوف نے ایک جلسہ عام میں کیے تھے، اس کی سزا سیڈیشن ہے. وہ حکومت کے خلاف بغاوت ہے. وہ آفیسر سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہے. وہ کسی نے پوچھا، کسی نے دیکھا؟ یہ تو عدالتیں ثابت کر رہی ہیں that the king does no wrong، یعنی مہاتما جو کریں وہ قانون سے بالا تر ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ وہ جو کرے وہی قانون ہے. یہ ہو رہا ہے. جو اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے فارن فنڈنگ کے کیس میں، کوئی اور ہوتا اگر، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پاناما سے کیا نکلا، کاما نکلا، تو اس طرح سے اگر عدالتیں ویسے ہی بیہیو کرتی تو بھائی کہاں جاتے. کچھ سوچنے کا مقام ہے یہ. اس کے بعد 190 ملین پاؤنڈ، کون سی گواہی اس میں نہیں آئی ہے. لیکن آپ دیکھیے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ تلی بیٹھی ہوئی ہے اس میں بھی ریلیف دینے کے لیے. تو جب عدالتیں یہ طے کر لیں کہ میرٹس کچھ بھی ہوں کیس کے، شواہد کچھ بھی ہوں کیس کے، گواہیاں کچھ بھی ہوں کیس کی، ہم نے ریلیف دینا ہے، تو یہی ہوگا. میں انتہائی جسارت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ 2 آئینی اداروں کی اپنی لڑائی قانون کا تمسخر اڑا رہی ہے.
معاشرے کی ویلیوز جو ہے ان کو زمین بوس کیا جا رہا ہے. اب یہ لڑائی کب منطقی انجام کو پہنچے گی اور کیا پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑے گا, آئی تھنک وی نیڈ ٹو ویٹ اینڈ سی. سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب بھی اپنا تجزیہ دے رہے تھے. آپ دونوں کا بے حد شکریہ.